میں اپنی جماعت کے لوگوں کی بات کرتا ہوں. خسرو بختیار نہ پہلے جماعت میں تھے، وہ تو موسم کے مطابق آتے جاتے رہتے ہیں ایسے لوگ. یہ جنوبی پنجاب، جنوبی محاذ تو آپ ہی سے ٹوٹا تھا، مگر جنوبی محاذ اور یہ تو سارے موسم کے ہی پرندے ہیں نا سر. کبھی آپ لوگ ملا لیتے ہیں، کبھی کوئی اور ملا لیتا ہے. لیکن مہر جو جنوبی پنجاب جو بلاک بنا تھا یا جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا، ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے نہیں لیا. سر آپ کا کون سا ایسا آج کا اتحادی ہے جس کو آپ سیم پیج پہ لانے کی بات کر رہے ہیں، جو موسم کو یا درجہ حرارت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ باپ پارٹی ہو، جس کی اصطلاح خود مریم نواز صاحبہ نے کوئن کی تھی. آج وہ بھی پے در پہ آپ میں شامل ہو رہے ہیں، ایم کیو ایم بھی آپ کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں. تو سارے معذرت کے ساتھ آپ ہی کی دی ہوئی ٹرم موسمی لوگ ہی ہیں نا. نہیں دیکھیں، جہاں تک کراچی کی آپ بات کرتے ہیں جو ایم کیو ایم کے حوالے سے، تو ایم کیو ایم کے حوالے سے بہت سے تحفظات تھے، مگر جب وہ تبدیل ہوئے تو اس کے بعد وہ قومی دھارے میں بھی شامل ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے الائنس دو مختلف جماعتوں سے بھی کیا، یہاں تک کہ قومی حکومت بنی، اس کا بھی حصہ وہ رہے. اب وہ چیز تو ان میں رہ نہیں گئی. جہاں تک تعلق ہے کہ 2018 کے انتخابات میں ان کو کیا الیکشن آزادانہ لڑنے دیا گیا تھا، اور آج جو ہم ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ لوگ یا ہمارے کئی جگہوں پہ امیدوار جو ہیں ہمارے پاس کمزور ہیں، وہاں ان کے پاس امیدوار بہتر ہیں. سندھ میں تو آپ کی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے نا معذرت کے ساتھ، یا ملیر یا ویسٹ ڈسٹرکٹ کے اندر نون کے تھوڑے سے ووٹ ہیں، لیکن چاہے صوبائی الیکشن ہو، چاہے آپ کا بلدیاتی الیکشن ہو، کسی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہوں، آپ لوگ کچھ بھی نہیں آپ لوگوں نے نکالا. کراچی کی 22 سیٹیں ہیں، ادھر تو کوئی نمائندگی نہیں ہے آپ لوگوں کی، تو ان کو تو کم ہی ملتا ہے آپ سے. مگر پوسٹ الیکشن شاید ایک آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. باپ کا بتائیے سر، باپ کے ساتھ بھی اب الحاق و الیکشن کی بات ہو رہی ہے. باپ کے حوالے سے تو بڑی ریزرویشنز رہی ہیں آپ کی جماعت کی. نہیں، بات یہ ہے کہ اگر مہر آپ کراچی کی پہلے اگر اجازت دیں تو میں ایک جملے میں کہہ دوں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو شاید پھر بھول رہے ہیں کہ کراچی اندرون سندھ ہمارے پاس کتنی سیٹیں ہوتی تھیں. بدقسمتی سے پچھلے 15 سالوں سے ایک نیشنل اپروچ سے کہ نیشنل جماعتوں کو محدود نہ کیا جائے، ہم نے وہاں کام کرنا یا توجہ دینی اپنی جماعت پہ چھوڑی، جس کا خمیازہ ہم نے بھگتا، بلکہ ریاست نے بھگتا، اس صوبے نے بھی بھگتا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کو یا سندھ کی جماعت کو جس طرح توجہ کی ضرورت تھی، آج ہم وہ توجہ وہ مانگتے ہیں جو وہ ہمیں دینی چاہیے، ہم دے رہے ہیں. اب جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، اور سر اسی بات کے اوپر کراچی کے اندر آپ کا اینٹی ایم کیو ایم ووٹ رائے جتنا بھی تھوڑا رائے، وہ اینٹی ایم کیو ایم نعروں کے اوپر ہی رائے آپ کا. آج آپ لوگ جا کے ادھر کیا بیچیں گے کہ جو کچھ کہا وہ ماضی کا تھا اور آج وہ اپلائی نہیں ہوتا؟ اور اب بلوچستان عوامی پارٹی جس کو آپ کو جیتے ہوئے سینٹ کے الیکشنز آپ لوگ ہار گئے. نہیں مہر، وقت کے ساتھ سوچ اپروچ وہاں کے لوگوں کی جن کی جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بہت سے چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، اور ان کے جو یقیناً اس وقت کے سربراہ تھے، ان کے ہٹ جانے کے بعد ان کی سوچ میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، ان کے ورکر میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. بلوچستان عوامی پارٹی پہ آپ کامنٹ نہیں کر رہے، ابھی حال ہی کے آپ کے ریزرویشنز تھے، اور اب آگے بڑھتے ہوئے کیا پھر آپ لوگ سب کو سیم پیج پہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنانے کے لیے لے کر آ رہے ہیں سر، یا پھر پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ تک محدود کرنے کے لیے سارے الائنسز بن رہے ہیں؟ نہیں، قطعاً کسی جماعت کو محدود کرنے کے لیے نہیں، ایک قومی اپروچ سے آپ کہہ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں واضح اکثریت بھی مل جائے انشاءاللہ، جو کہ مل رہی ہے. اس کے باوجود بھی ہم تینوں صوبوں کی جو چھوٹی بڑی جماعتیں ہوں گی، ان کو بھی حکومت کا حصہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ قومی ضرورت ہے. صدر مملکت نے خط لکھا ہے کاکڑ صاحب کو، وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کو، الیکشن کمیشن سے بھی چارٹر آف ڈیمانڈز دی ہیں تحریک انصاف کو کہ مساوی حقوق فراہم کیے جائیں، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، آزادانہ انتخابات کو یقینی بنایا جائے، مساوی حقوق کا ذکر کر رہے ہیں. کیا آج بھی میرے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ کیا میرے لیے آج انصاف ہے؟ کیا پری پول ریگنگ جس کو آپ کہتے ہیں وہ آج نہیں ہے؟ مجھے
آج اچھا اس وقت لگتا جب لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی، 8-10 سال کی جاتی رہی اور ہزاروں لوگوں پر مشتمل قومی وسائل ان کے لیے جھونک دیے گئے، مجھے لٹیرا چور ڈاکو کہنے کے لیے۔ تو آج آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں لگ رہی جاوید لطیف صاحب؟ آج لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ آج اگر تو وہی طبقہ، وہی ذرائع ابلاغ، وہی سورس جو ہیں، وہی لوگوں کی ذہن سازی کرنے والے آج آ کے کہیں میرے کیسز 7-8 سال سے جو پینڈنگ ہیں، میری اپیلوں پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، ابھی صرف سننے کے لیے کہا گیا کہ ہم سن سکتے ہیں، تو شور اٹھ گیا ہے کہ جناب مسلم لیگ کے لیے جو ہیں وہ راہیں کھول دی گئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مجھے انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ سر انصاف ملنا چاہیے، آپ کے حریف کہتے ہیں، آپ کے 16 ماہ کے حلیف اور آج کے حریف یہ کہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس کے تحت ملنا چاہیے، ضمانتیں بھی ہیں ان کا بھی ڈیو پروسیس ہونا چاہیے۔ مگر سر اسے قطع نہ کر، میرا سوال سر یہ کیا، اگر آج آپ سر معذرت سوال تو سن لینا، سوال سن لیں، ضروری ہے جاوید لطیف صاحب سوال سن لیں، میں نے نہیں جانا ان قانونی چارجوں میں، بہت کیے، 2 ہفتے اس کے اوپر بحث کی ہے۔ جاوید لطیف صاحب یہ آپ کو جو آج لیول پلینگ فیلڈ نظر نہیں آ رہی، اسی کی وجہ سے ہر سروے کے اندر مسلم لیگ نون 0/0 یا ابھی آپ کا پی ایم ایل این ڈیجیٹل جو ہے اس کے پول کے اوپر جو پرسوں ہوا ہے، نون لیگ کو 16% ووٹ ملے، پی ٹی آئی کو 80% سے زیادہ ووٹ ملے، پیپلز پارٹی کو 2% ملے۔ یہ ایک پول ہے، ہر کیا ہوا پول جو ہے مسلم لیگ نون کے لیے شکست ہے، یہی وجہ ہے؟ نہیں مہر، یہ آپ کی سوچ، اپروچ اور آپ کی خام خیالی تو میں کہہ سکتا ہوں معذرت سے۔ سر پی ایم ایل این ڈیجیٹل آپ کا پلیٹ فارم ہے سر، میری سوچ اور اپروچ کو نہ تنقید بنائے نا، پہلے آپ یہ تو نہ کہنا اس طرح مناسب بسم اللہ، بٹ میری سوچ اور اپروچ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا جواب بھی لینا چاہتے ہیں۔ مگر میرے متھے تو نہ لگائیں نا، آپ کے پلیٹ فارم سے پولز ہوتے ہیں، پھر وہ آپ لوگ خود ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے متھے لگا دیتے ہیں۔ بات کرتی ہیں نہیں ماہر، اگر آپ سوال کرتی ہیں تو دوسرے کو موقع دیں، بسم اللہ بات کیجئے، بٹ جسٹ ڈونٹ ایٹریبیوٹ سم تھنگ آئی ہیو ناٹ ڈن۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ میری مرضی کا آپ سوال کریں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی مرضی کا جواب دوں۔ بالکل صحیح ہے سر، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کریکٹ کہ آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2024 کے انتخابات سے پہلے میرے بھی کیسز ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی کے بھی کیس پینڈنگ ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے، آپ کے توسط سے دہرا دیتا ہوں کہ بھائی ایک ٹائم فریم دیں، عدالتیں دیں، اور یہ بتایا جائے، وقت کا تعین کیا جائے، میرا آئین قانون کے مطابق جو فیصلہ بنتا ہے میرے متھے مارا جائے، اور جو چیئرمین پی ٹی آئی کا فیصلہ آئین قانون کے مطابق بنتا ہے اس کے متھے مارا جائے، تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ میں گناہگار ہوں یا وہ صادق اور امین ہے۔ اگر آپ یہ فیصلہ بھی نہیں کرتے تو یہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ ہے بھائی؟ کیسا انصاف ہے؟ انصاف تو وہ ہوتا ہے جو ہر وقت تو دونوں کے کیسز موجود ہیں اور دونوں کا کیس فکس کیے جائیں، اور جو آئین قانون کے مطابق عمران خان کو انصاف ملنا چاہیے، آئین قانون کے مطابق مجھے بھی انصاف ملنا چاہیے۔ اس میں کیا غلط ہے؟ تو ایسا نہیں ہو رہا آج؟ آپ کو نظریہ آ رہا ہے کیا عمران خان کے پینڈنگ کیس جو ہیں، جو فارم فنڈنگ ہے یا دیگر کیسز ہیں، ان کے فیصلے ہو رہے ہیں؟ اور کیا میرے 6-7 سال سے جو کیس پینڈنگ ہیں، بے گناہ ہوتے ہوئے مجھے سزا دے دی گئی، وہ ان کے فیصلے ہو رہے ہیں؟